نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اس کے بعد فرمایا وقاتلوا فی سبیل اللہ، لڑو اللہ کے راستے میں، جنگ کرو اللہ کے راستے میں. لیکن کس سے؟ الذین یقاتلونکم، صرف ان سے جو تم سے لڑتے ہو، جو تمہیں کچھ نہ کہیں، مثلا عورتیں بچے بوڑھے، تم بھی ان کو کچھ نہ کہو. ولا تعتدوا، اور تم زیادتی نہ کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ ان اللہ لا یحب المعتدین، اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. تو یہاں یہ بتا دیا گیا کہ مومن کی جنگ کس مقصد کے لیے ہوتی ہے، کس کے ساتھ ہوتی ہے، اور اس کی شرائط کیا ہوتی ہیں. یعنی اسلام میں جو جنگ کا کانسیپٹ ہے وہ یہ نہیں کہ جو جس طرح جب جی چاہے وہ جنگ کر گزرے یا اعلان جنگ کر دے. پہلی بات یہ کہ جنگ کا مقصد فی سبیل اللہ ہے، پرسیکیوشن ختم کرنے کے لیے. دنیاوی اغراض کے لیے جنگ نہیں کی جائے گی. دنیاوی اغراض کیا ہو سکتی ہیں؟ ٹیریٹری ایکسپینڈ کرنے کے لیے آپ اپنی زمین بڑھاتے چلے جائیں، دوسروں کے ریسورسز پر قبضہ کرنے کے لیے، کیونکہ فلاں ملک میں فلاں ریسورسز ہیں لہٰذا اس کے اوپر حملہ کر کے وہاں سے اس کو اپنے قابو میں کر لو. یہ اسلام میں اس کی کوئی اجازت نہیں، کوئی گنجائش نہیں. اسی طرح اور مثلا مال و متاع حاصل کرنے کے لیے کہ فلاں ملک جو بہت امیر ہے، تو دنیاوی اغراض کے لیے نہیں، قومی مقاصد کے لیے نہیں، صرف دینی مقصد کے لیے. یعنی مومن صرف دین کے فائدے کے لیے، اور وہ فی سبیل اللہ لڑتا ہے، نہ اپنی شہرت اور نہ دنیاوی فائدہ. بنیادی طور پر آپ جانتے ہیں کہ اہل عرب جنگجو قوم تھے، اور ان کے ہاں باہمی قبائلی چپکلشیں عام طور پر باہمی جنگوں پر منتج ہوتی. اور وہ جنگیں ان کی کس غرض سے ہوتی تھی؟ عربوں کی لڑائیاں کس غرض سے تھیں؟ کسی مقصد کے لیے نہیں. ہوتا یہ تھا جب ایک قبیلہ طاقتور ہو جاتا تو وہ دوسرے پہ غارت گری کرتا اور ان کے بچوں کو، عورتوں کو قیدی بنا کے، غلام بنا کے لے آتے، ان کے مال مویشی اڑا لیتے اور ان کو تہس نہس کر دیتے. یا پھر کوئی غیرت کا مسئلہ ہوتا، یا کوئی اسی طرح کے اور دنیاوی مقاصد ہوتے. اسلام نے آ کر ان کا رخ پھیرا، ان کا ذہن بدلا کہ نہیں، یہ مقاصد جنگوں کے نہیں چلیں گے. آئندہ کے لیے اگر جنگ ہوگی تو اے مسلمانوں صرف اللہ کی خاطر ہوگی، اللہ کے دین کی خاطر ہوگی. کس کے ساتھ جنگ کرو گے؟ الذین یقاتلونکم، جو تم سے جنگ کریں گے. جیسا کہ سورۃ الحج کی آیت 39 جو اس باب میں پہلی آیت ہے، جس میں مسلمانوں کو جنگ کرنے کی اجازت ملی، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ مکہ میں ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں تھی. جتنا بھی ظلم و ستم ہوا لیکن جواب دینے کی اجازت نہیں تھی. کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان تعداد میں بھی کم تھے، منظم بھی نہیں تھے. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جہاں مسلمان منظم نہ ہو، تعداد میں کم ہو، تیاری نہ ہو، وہاں بھی اجازت نہیں ہے جنگ کرنے کی، کیونکہ وہ تو خود کو ختم کرانے کے برابر ہے. جب مدینہ میں آئے تو وہ پرسیکیوشن ختم نہیں ہوئی، وہ پھر پیچھے آ گئے جنگ کرنے. اب جو لوگ تم سے لڑنے آئے تو ان کے آگے تم بیٹھ جاؤ گے آرام کر کے؟ نہیں، تمہیں بھی جواب دینا پڑے گا. تو سورۃ الحج میں آتا ہے اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر. جن لوگوں سے لڑائی کی جاتی ہے یا کی جاتی رہی، اب انہیں بھی لڑنے کی اجازت دی جاتی ہے کیونکہ ان پر ظلم ہوتا رہا ہے. بانہم ظلموا، اور اللہ تعالیٰ ان کی مدد پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے. وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ. تو جب مسلمان منظم ہوئے، ایک سٹیٹ ان کو ملی، طاقت آئی، اور پھر بھی ظلم و ستم جاری رہا، تو اب انہیں کہا گیا کہ اب تم بدلہ لے سکتے ہو. اور بدلہ لینے میں شرائط کیا ہے، حدود کیا ہے؟ لا تعتدوا، زیادتی نہیں کرنا. یہ کتنی بڑی بات ہے کہ زیادتی نہ ہو. بدلہ تو لے سکتے، زیادتی نہیں کر سکتے. ایک حدیث میں آتا ہے لا تمثلوا
جنگ میں تم مسلح نہیں کر سکتے. مسلح کیا ہوتا ہے؟ ناک کان کاٹنا. ولا تغدروا بدعہدی نہیں کر سکتے. ولا تغلوا خیانت نہیں کر سکتے. ولا تقتلوا ولیدا بچوں اور عورتوں کو قتل نہیں کر سکتے. اور نہ ان لوگوں کو جو گھروں میں عبادت میں مصروف ہوں، یعنی عبادت گاہیں یا اسکول، مدارس، کام کرنے کی جگہ، وہاں پر تم نہیں انٹر ہوگے، ان کے ساتھ زیادتی نہیں کرو گے. کیونکہ شرط کیا ہے؟ جو تم سے لڑ رہے ہیں تم ان سے لڑو، کیونکہ اصل مقصود زیادتی کو ختم کرنا ہے، ظلم کو روکنا ہے، نہ کہ کچھ اور حاصل کرنا، یعنی دفاع کرنا مقصود ہے.